اور کنونشنل میوچل فنڈ کا بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ جو کنونشنل میوچل فنڈز ہوتے ہیں وہ اپنی جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کے اندر وہ شریعہ کمپلائنٹ ایونیوز کا خیال نہیں رکھتے، اور وہ انٹرسٹ بیس انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور وہ اس طرح کے اسٹاکس میں بھی انویسٹ کرتے ہیں جو شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم کسی اسلامک میوچل فنڈ کی بات کریں تو وہ اس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ اس کی جو بھی انویسٹمنٹ ہو، جہاں پہ بھی وہ پیسہ کو انویسٹ کرے، چاہے وہ شیئر مارکیٹ میں کرے یا وہ سکوک میں کرے یا وہ کسی اسلامک بینک میں کرے، تو وہ شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے انویسٹمنٹ کی جائے اور اس کا جو ریٹرن ہے وہ ایک حلال طریقے سے اس میوچل فنڈ کو ارن ہو، تاکہ وہ اپنے جو انویسٹرز ہیں ان میں وہ حلال ریٹرن کو شیئر کر سکے۔ اس کے علاوہ اسلامک جو میوچل فنڈ ہے وہ اس بات کا خیال بھی رکھتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے انویسٹ کر رہے ہیں، یعنی تو شیئر مارکیٹ میں اگر آپ انویسٹ کریں تو وہ شیئر شریعہ کمپلائنٹ ہوں، لیکن جو طریقہ کار ہے انویسٹمنٹ کرنے کا وہ بھی شریعت کے مطابق ہو اور شریعت کے رول کے تحت کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامک میوچل فنڈز ہیں اس کے اندر ایک شریعہ بورڈ یا شریعہ ایڈوائزر ہوتا ہے، وہ ان کی انویسٹمنٹ پالیسی کو اپروو کرتا ہے، انویسٹمنٹ ڈیسیجنس کو اپروو کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ شریعہ کمپلائنس ٹیم ہوتی ہے جو شریعہ آڈٹ کے تھرو اور ریویو کے تھرو یہ انشور کرتی ہے کہ اسلامک میوچل فنڈ کی تمام انویسٹمنٹس، اس کے تمام ریونیوز اور اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کی پالیسیز ہیں، اس کے پروسیجرز ہیں، وہ شریعت کے اصولوں کے عین مطابق ہو۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ منی مارکیٹ فنڈ اور ایکویٹی فنڈ میں کیا فرق ہے؟ یعنی شریعہ کمپلائنٹ منی مارکیٹ فنڈ اور شریعہ کمپلائنٹ ایکویٹی فنڈ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، شریعہ کمپلائنٹ منی مارکیٹ فنڈ جو ہیں وہ سکوک میں انویسٹ کرتے ہیں، وہ اسلامک بینکوں میں انویسٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کا جو انویسٹمنٹ کا جو ہاریزن ہوتا ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے، تو وہ شارٹ ٹرم ایونیوز میں انویسٹ کرتے ہیں، اور وہاں سے جو ریٹرن آتا ہے اسلامک بینکوں میں اگر مداربہ کی بیس پہ انویسٹ کرتے ہیں یا کسی گورنمنٹ آف پاکستان کی اجارہ سکوک میں انویسٹ کرتے ہیں یا کسی اور شریعہ کمپلائنٹ شارٹ ٹرم ایونیو میں انویسٹ کرتے ہیں جو اسٹاک مارکیٹ کے علاوہ ہوتا ہے، اور وہاں اس ریٹرن کو اپنے انویسٹرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جبکہ ایکویٹی فنڈ جو ہوتے ہیں اس کا ایک مینڈیٹ بالکل فرق ہے۔ انہوں نے پاکستان کے اندر جو ایکویٹی فنڈ ہے، اسلامک ایکویٹی فنڈ ہے، وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر انویسٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر ان کی شرائط یہ ہوتی ہیں کہ وہ جب انویسٹ کریں تو جو شیئرز جن میں انویسٹ کر رہے ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ ہوں اور وہ شریعہ اسکریننگ کرائٹیریا کے تحت وہ منظور شدہ ہوں۔ اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے اندر 2 اسلامک انڈیکسز بھی موجود ہیں، آل شیئر اسلامک انڈیکس بھی اور PMI 30 انڈیکس ہے۔ تو اسلامک میوچل فنڈ جو ایکویٹی سائٹ پہ انویسٹ کریں گے وہ انہی شریعہ کمپلائنٹ اسٹاکس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں، ان کے انویسٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ان کو جب ڈیویڈنڈ انکم آتی ہے اس کے اندر وہ انشور کرتے ہیں کہ جو شریعہ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ڈیویڈنڈ کا سرٹن پورشن اگر اس میں کوئی نان کمپلائنٹ ایلیمنٹ ہے تو اس کو پیوریفائی کیا جائے، تو وہ اس کو پیوریفائی بھی کرتے ہیں۔ تو ایکویٹی مارکیٹ میں بہرحال جو ایکویٹی مارکیٹ کے جو میوچل فنڈز ہیں اس میں تھوڑا سا رسک فیکٹر زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ریٹرن فیکٹر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ منی مارکیٹ فنڈ جو ہیں، شریعہ کمپلائنٹ منی مارکیٹ فنڈ، وہ ایک کنزرویٹو انویسٹمنٹس کو نارملی ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس میں آپ کا رسک لیول بھی کم ہوتا ہے اور آپ کا اکارڈنگلی جو ریٹرن لیول ہے وہ بھی اس رسک کے مطابق، اس مارکیٹ کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ 2 الگ الگ فنڈس ہیں، دونوں شریعہ کمپلائنٹ ہیں، اور انویسٹرز اپنی پریفرنس کے حساب سے، اپنے رسک ایپٹیٹیوڈ کے حساب سے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں اپنے پیسے کو انویسٹ کر سکتے ہیں۔ سکوک کیا ہے اور کیا اس میں انویسٹمنٹ کرنا حلال ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہم سے بار بار پوچھا جاتا ہے۔ سکوک اصل میں ایک انویسٹمنٹ ایونیو ہے جو شریعہ کمپلائنٹ آلٹرنیٹیو ہے کنونشنل بانڈ کا۔ سکوک کیا ہوتا ہے؟ سکوک ایک اونرشپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے کسی اثاثے میں، کسی ایسٹ میں یا کسی بزنس میں، اور جو سکوک ہولڈر ہوتا ہے وہ اس ایسٹ کا یا اس اثاثے کا یا اس بزنس کا مالک ہوتا ہے، اور اس ایسٹ کے ہونے والے آمدنی کو، اس پہ ہونے والے ریونیو کو وہ شیئر کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، حکومت پاکستان نے اجارہ کی بنیاد پر جناح ٹرمینل کے اوپر سکوک ایشو کیے ہیں۔ اس کے اندر حکومت پاکستان نے جناح ٹرمینل کا ایک سرٹن حصہ سکوک ہولڈر کو بیچا، اور سکوک ہولڈرز اس جناح ٹرمینل کے حصے کے مالک بن گئے۔ اب دوسرے ٹرانزیکشن میں اس حصے کو حکومت پاکستان کو نے کرائے پہ لے لیا سکوک ہولڈر سے، اور سکوک ہولڈرز کو ریگولرلی حکومت پاکستان کرایہ پے کر گئی۔ تو اس طرح اس کو ہم اجارہ سکوک کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو سکوک ہولڈر ہے اس کو کرائے کی انکم آتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف طرح کے دنیا میں سکوک ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کارپوریٹ سیکٹر نے مختلف طرح کے سکوک ایشو کیے ہیں، اور یہ شریعہ کمپلائنٹ طریقہ ہے حکومت کے لیے بھی اور کمپنیوں کے لیے بھی مارکیٹ سے فائنینسنگ ریز کرنے کا۔
اس کے اندر بھی سکوک شریعہ کمپلائنٹ کیسے ہے، ایک تو اس کا اسٹرکچر ہے، دوسرا جب بھی کوئی کمپنی سکوک ایشو کرتی ہے تو وہ ایک شریعہ ایڈوائزر کی نگرانی میں ایشو کیا جاتا ہے، جو اس بات کو انشور کرتا ہے کہ سکوک کا جو ایگریمنٹ ہے، اس کا جو انکم کا جو پروسیجر ہے، اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو۔ تو یہ ایک بڑا اچھا ایونیو ہے، آج کل بہت زیادہ اسلامک فائنینس میں یہ پاپولر ہو رہا ہے۔ یہ ریٹیل سکوک بھی ہوتے ہیں جس میں انویسٹرز خود جا کے سکوک پرچیز کر سکتا ہے، کارپوریٹ سکوک بھی ہوتے ہیں، پرائیویٹ پلیس سکوک بھی ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے بھی سکوک ایشو ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نیا طریقہ ہے اسلامک فائنینس میں، جس کے تحت انویسٹر جو ہیں وہ حلال ریٹرن لے سکتے ہیں اور کمپنیز اپنی فائنینسنگ کو حلال طریقے سے ریز کر سکتی ہیں۔ میوچل فنڈز میں، اسلامک میوچل فنڈز میں انویسٹ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو ٹیکسز میں بچت ہوتی ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ ایک ریگولیشن ہے کہ اگر آپ میوچل فنڈ میں انویسٹ کرتے ہیں تو اپنی انکم کا 20% یا میکسیمم 20 لاکھ روپے تک آپ اگر انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ٹیکس کریڈٹ ملتا ہے، یعنی آپ کا ٹیکس ریٹ کم ہو جاتا ہے اور ٹیکس میں آپ کو بچت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ پینشن فنڈ میں انویسٹ کرنا چاہیں تو اپنی انکم کا 20% تک انویسٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی آپ کو ٹیکس میں بچت ہوتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکس میں بچت کرنا یا ٹیکس کو کم کرنا، کیا یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے، کیا یہ طریقہ جائز ہے؟ تو اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک ہوتا ہے ٹیکس کی چوری یا ٹیکس ایویژن، تو اس کو تو ہم غلط کہتے ہیں، لیکن ٹیکس کی مینجمنٹ اور حکومت کے بتائے ہوئے طریقوں سے اگر آپ اپنے ٹیکس کو کم کر رہے ہیں، جیسا کہ میوچل فنڈ کا انویسٹر کرتا ہے، حکومت نے میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ کو انکریج کرنے کے لیے ایک ٹیکس کریڈٹ کی پالیسی دی ہے۔ تو اگر آپ میوچل فنڈ میں انویسٹ کرتے ہیں اور آپ کا ٹیکس فرض کریں 1 لاکھ روپے بنتا تھا اور اب آپ کو انویسٹمنٹ کی وجہ سے 20,000 روپے آپ کا ٹیکس کم ہو جاتا ہے، تو یہ ٹیکس کریڈٹ کی پالیسی کے تحت آتا ہے اور جو بالکل قانونی بھی ہے، بلکہ حکومت پاکستان اپنے کیپٹل مارکیٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، فنڈ مارکیٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اس طرح کے انسینٹیوز دیتی ہے جس سے ایک عام آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور یہ ایک بڑی اٹریکشن ہو جاتی ہے ایک عام آدمی کے لیے، ایک ٹیکس پیئر کے لیے، کہ وہ جائز طریقے سے ایک تو انویسٹمنٹ اور ریٹرن بھی حاصل کرے اور اپنے ٹیکس کی بچت بھی کرے۔ تو اس طرح سے ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے، آپ کو ٹیکس میں بچت بھی مل گئی اور اس میوچل فنڈ کی انویسٹمنٹ پہ جو ریٹرن آپ کو حاصل ہوا وہ بھی آپ کے پاس آئے گا۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں اور پاکستان میں حلال انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں، شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے اپنے فنڈز کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، تو المیزان انویسٹمنٹ مینجمنٹ کے تحت جو میوچل فنڈز ہیں یہ آپ کو ایک بہت اچھا انویسٹمنٹ آپشن آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کو فراہم کرتے ہیں، اور اس کے اندر ایک بڑی ٹائپ کے میوچل فنڈز ہیں۔ آپ کے پاس ایکویٹی فنڈز بھی ہیں، آپ کے پاس بیلنس فنڈز ہیں، آپ کے پاس سکوک فنڈز ہیں، آپ کے پاس کموڈٹی فنڈز ہیں۔ تو آپ اپنی پسند کے حساب سے اپنے رسک ایپیٹائٹ کو دیکھتے ہوئے آپ ان میوچل فنڈ میں سے کسی ایک فنڈ کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں، اور آپ اس میں ملٹیپل فنڈز کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ تو المیزان آپ کے لیے لاتا ہے ایک شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے انویسٹمنٹ کا ایک اپرچونٹی، جو نہ صرف حلال ریٹرن پرووائڈ کرتی ہے بلکہ آپ کی جو ضرورت ہے، آپ کا جو رسک پروفائل ہے اور آپ کی جو انویسٹمنٹ کی نیڈز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو مختلف آپشنز دیتی ہے، اور آپ ان آپشنز میں سے اپنی پسند کے آپشنز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور نہ صرف آپ کو ایک حلال ریٹرن ملے گا بلکہ آپ کو یہ بھی ایک اطمینان ملے گا کہ ایک اچھی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ایک پروفیشنل مینجمنٹ کے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ایک پروفیشنل اسکلز کے ساتھ آپ کے فنڈ کو مینیج کر رہی ہے، اور اس میں علماء کی نگرانی بھی شامل ہے اور دل کا اطمینان بھی ہے۔ یہ صرف عمومی معلومات کے لیے ہے۔ انفرادی نوعیت کے ٹیکس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر سرمایہ کار کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج جاننے کے لیے اپنے ٹیکس ایڈوائزر سے مشورہ کر لے۔ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری مارکیٹ کے نتائج پر منحصر ہے۔ سرمایہ کاری کی پالیسیز اور اس کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ ڈاکومنٹ کا بغور مطالعہ کریں۔